ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں ہمارا پروگرام کچھ صحت کے بارے میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر رانا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا دن جو ہے بہت اچھا جا رہا ہوگا, اور انشاءاللہ اگلے 50 منٹ میں کوشش کریں گے کہ آپ کو صحت کے متعلق مفید سے مفید معلومات دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں آپ نہ صرف مستفید ہوں بلکہ پازیٹیو چینجز جو ہیں اپنی لائف سٹائل میں, اپنی ڈائٹ میں کر کے جو مختلف امراض ہیں ان سے آپ نجات حاصل کریں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر رانا, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کچھ صحت کے بارے میں. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے, اگر آپ نے پروگرام پہلے نہیں دیکھا تو پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا ایک مخصوص ٹاپک ہوتا ہے اور اسے لے کے ہم چلتے ہیں. بریک تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی معلومات ہو سکتی ہیں, انفارمیشن ہو سکتی ہے, وہ ہم دیں. اور پھر بریک کے بعد اگر آپ بھی پروگرام میں سے لینا چاہتے ہیں, کسی تکلیف کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, یا اگر آپ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, تو پھر بریک کے بعد آپ کال کر سکیں گے اور پروگرام میں باقاعدہ حصہ لے سکیں گے. ناظرین, آج کا ہمارا جو پروگرام ہے, اس کا موضوع جو ہے وہ مائیگرین ہے. مائیگرین جو ہے یہ سر درد کے قسم ہے جسے طب میں ہم شقیقہ کہتے ہیں. آدھے سر کا درد جو ہے وہ کہا جاتا ہے. دنیا بھر میں 303 ملین لوگ جو ہیں اس تکلیف سے متاثر ہوتے ہیں, مائیگرین سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. ہر روز 20 ملین لوگوں کو مائیگرین کا اٹیک ہوتا ہے. ہر روز 20 ملین لوگوں کو مائیگرین کا اٹیک ہوتا ہے. اور 1980 سے لے کے اب تک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 60% جو ہے انکریز ہوئی ہے مائیگرین کے کیسز میں سنس 1980. کسی ایک ملک کی آبادی جو ہے, کسی آپ ملک لے لیں, اس میں 25% جو خواتین ہیں, 25% ویمن اینڈ 8% مین جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں مائیگرین کے ساتھ. کسی ایک ملک کی آبادی جو ہے, ان کی 25% جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں, خواتین جو سفر کرتی ہیں, اور 8% جو ہے آدمی سفر کرتے ہیں مائیگرین کے ساتھ. 50% لوگوں کو جنہیں مائیگرین ہوتی ہے, انہیں 20 سال کی عمر سے پہلے پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. 20 ایئرس کے سے پہلے پرابلم جو ہے شروع ہو جاتی ہے. اور 15% جو ہے 15% جو پیشنٹس ہیں, انہیں ہمیشہ مائیگرین جو ہے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے, یعنی آپ کے رائٹ یا آپ کے لیفٹ پہ ہوگی. 15% مریض جو ہے انہیں ہمیشہ ایک ہی سائڈ پہ تکلیف ہوتی ہے. مائیگرین جو ہے, اس کی علامات جو ہے, اس کے جو سمٹمز ہیں, یہ پہچاننے بہت ضروری ہے. یعنی کہ عام جو ہیڈیک ہے اس میں اور مائیگرین میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ پہلی چیز جو ہے متوجہ کرانی ضروری ہے کہ اس کے جو سمٹمز ہیں, بہت شدید درد ہوتی ہے. مریض جو ہے اس سے روشنی برداشت نہیں ہوتی. مریض چاہتا ہے کہ اندھیرے میں رہے یا اندھیرے والے کمرے میں رہے, کوئی شور و غل نہ ہو, لاؤڈ میوزک نہ ہو, آواز یا جو فوراً جو موومنٹ وغیرہ ہے وہ پسند نہیں کرتے. اس سے درد جو اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اکثر جیسے میں نے پہلے کہا کہ 15% مریض جو ہیں انہیں مائیگرین ہمیشہ ایک ہی سائڈ پہ ہوتا ہے. اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے, جو دورانیہ ہوتا ہے درد کا, وہ 4 سے لے کے 72 گھنٹے تک ہو سکتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ کسی مریض کو 72 گھنٹے سر درد ہو رہی ہے, شدید سر درد ہو رہی ہے, تو اس کی بیچارے کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نوزیا ہے, وامٹنگ ہے, دل خراب ہوتا ہے, الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. اور کئی مریض کہتے ہیں کہ اگر ہم وامٹنگ کر لیں, الٹی کر لیں, تو طبیعت جو ہے وہ بہتر محسوس ہوتی ہے. مائیگرین جو ہے, اس کی جو وجوہات ہیں وہ جاننی بہت ضروری ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ 80% لوگ جنہیں مائیگرین ہوتی ہے, انہیں یہ ہیریڈیٹری ملتی ہے, یعنی وراثت میں ماں یا باپ یا دونوں میں کو پرابلم ہوتی ہے. تو 80% جو مائیگرین کیسز ہوتے ہیں یہ ہیریڈیٹری ہوتے ہیں, انہیں وراثت میں پرابلم جو ہے یہ ملتی ہے. اس میں ہمارا دماغ جو ہے, اس میں نرو سیلز ہوتے ہیں جنہیں نیورونز کہا جاتا ہے, اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہے جب مائیگرین ہوتی ہے تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو دماغ میں جو خونی رگیں ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں. اینڈ اگین اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیڈ ایک جو ہے, اگین جب مائیگرین کا اٹیک ہوتا ہے تو ایک اس کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کیمیکل میسیجز ہوتے ہیں دماغ میں جنہیں سیروٹونن کہا جاتا ہے, اور سیروٹونن کے جو لیولز ہیں اگین اس کی وجہ سے جو ہے ہیڈیک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خواتین مینوپوز اگر ہے, زیادہ پرابلم ہوگی مینسس کے ٹائم پہ, جب ہارمونل چینجز ہوتی ہیں باڈی میں, اس کی وجہ سے جو ہے ہیڈیک جو ہے زیادہ ہو سکتی ہے. اسموکنگ بھی ایک فیکٹر ہے. اگر آپ کو مائیگرین ہے then you need to look at the fact کہ اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو اسموکنگ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے.
اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں جو ٹریگرز ہیں یا جو فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں مائیگرین کو، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لائف سٹائل ہے مریض کا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں جو مائیگرین کے جو ٹریگرز ہیں یہ ریکگنائز کرنے پہچاننے جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے، کامنلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ چیز ہو جائے، ٹی کافی سوٹ نہیں کرتی، چاکلیٹ وغیرہ، اسٹرانگ پرفیوم وغیرہ جو ہے یہ آفٹن ٹریگرز ہوتے ہیں مائیگرین کے۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چاکلیٹ لوگ کھائیں تو انہیں مائیگرین کی پرابلم ہو جاتی ہے، سو چاکلیٹ اوائڈ کریں، ٹی کافی چیز وغیرہ اوائڈ کریں، اور چائے کافی وغیرہ جو ہے نہ پئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نیند بہت کم لینا، بہت زیادہ لینا، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں پہلے کہا کہ خواتین میں جو ہارمون لیولز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریس، اگر آپ جو اسٹریس ہے وہ مینیج نہیں ہے، یا انڈر لائنگ اسٹریس ہے، یعنی جو بھی آپ کی لائف ہے، جو بھی پرابلمس ہیں، اگر انڈر لائنگ اسٹریس ہے تو وہ بھی ایک ٹریگر بن سکتی ہے مائیگرین کے لیے۔ رات کا کھانا اگر آپ بہت دیر سے کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہیڈیک ہو سکتی ہے، مائیگرین ہو سکتی ہے، اور فلیشنگ برائٹ لائٹس، اکثر اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی میوزک وغیرہ لگا ہوا ہے، کوئی سانگ لگا ہوا ہے، تو اگر فلیشنگ برائٹ لائٹس ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے۔ بہت تیز برائٹ سن لائٹ میں نہ جائے، اگین دیٹ کین بی اے ٹریگر، اینڈ اسٹرانگ پرفیوم، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسٹرانگ پرفیوم جو ہے یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں رسپانسبل ہو سکتا ہے مائیگرین اٹیک کا۔ سو بیسکلی ویریس ٹریگرز ہیں جنہیں ریکگنائز کرنا جو ہے یہ جو پیشنٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کچھ صحت کے بارے میں ہوں آپ کا ہوسٹ معذر رانا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ مائیگرین ہے، اور مائیگرین کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے انفارمیشن دے رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے ٹاپک بریک تک ہم جاری رکھیں گے، اور بریک کے بعد اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں یا آپ پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں جو ہے شامل ہو سکیں گے بریک کے بعد۔ اس کے علاوہ جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایڈوائس ہے یہ جنیرک ایڈوائس ہوتی ہے، اگر کوئی چیز سمجھنا ہے تو اس کی وضاحت کر لیں، یا پھر اپنے مالج سے جو ہے ضرور رابطہ قائم کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں مائیگرین کی، تو جو مائیگرین ہے اس کی جو ٹائپس ہیں، اس کی جو قسمیں ہیں، بیسکلی اس کی دو ٹائپس ہیں۔ جو کلاسیکل مائیگرین جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ود اورا۔ اورا کیا ہے؟ اورا بیسکلی ہوتا ہے کہ مائیگرین کے جو مریض ہیں وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جب انہیں ہیڈ ایک ہونے لگتی ہے، یہ شروع ہونے والی ہوتی ہے، تو آنکھوں میں جو ہے لائٹس نظر آتی ہیں، ڈاٹس نظر آتے ہیں، اور انہیں یہ اس سے انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ انہیں جو ہے مائیگرین کا اٹیک جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ سو جو کلاسیکل مائیگرین ہے ود اورا، یہ ایک ٹائپ ہے جس میں obviously اورا نہیں ہوتا، فوراً ہیڈیک جو ہے مائیگرین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہر 10 میں سے ایک مریض جو ہے اس سے اورا ہوتا ہے، اورا ہر مریض کو نہیں ہوتا۔ کلاسیکل اگر ہم دیکھیں مائیگرین تو اس میں اورا ہوتا ہے، یعنی کہ جو آن سیٹ ہے کنڈیشن کا، پہلے اورا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو مائیگرین جو ہے وہ شروع ہوگی۔ سو اورا جو ہے اس میں آپ کو لائنز نظر آتی ہے آنکھوں میں، آپ کی جو ٹیمپرری آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے ہیڈیک جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب مریض جو ہے جیسے میں نے کہا کہ 1 in 10 people don't have an aura، اور اس میں جو ہے مریض جو ہے فوراً ہیڈیک ہوتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، سونے کو دل کرتا ہے، اور ڈپریشن از کوائٹ کامن۔ اور ایک چیز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ جو بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت اسٹرینیوس ایکسرسائز کرتے ہیں، انہیں بھی پروپینسٹی ہوتی ہے مائیگرین ہونے کی۔ سو آئی تھنک اگین یہ بھی ریلیونٹ ہے جن لوگوں کو مائیگرین کی پرابلم ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ کو جو ہے بہت شدید درد ہے، ایک تو ہے نارمل ہیڈیک، ٹھیک ہے، 1-2 گھنٹے رہی، اگر آپ نے برداشت کر لیا، اگر آپ نے نیپ کر لیا ٹھیک ہے، اگر نہیں، اگر سیویئر ہے، فرض کریں مائیگرین ہے، تو 2-4 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو فوراً جو ہے اپنے مالج سے جو ہے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بھی جو کیسز ہیں انہیں ریکگنائز کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کی جو وجوہات ہے وہ ریکگنائز کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں مائیگرین کی جو کلاسیکل جو ہے مائیگرین بیسک 2 ٹائپس اس کی ہے، تو اس میں کچھ کیسز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ سیویئر سے بھی زیادہ جو ہے ہیڈیک ہوتی ہے۔ تو اس میں چند چیزیں آپ کے لیے ریممبر کرنا، یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات ہوتی ہے کہ اورا، اگر آپ کو جو اورا ہے
وہ علامات جو ہے سمٹمز ہو رہے ہیں اور کہ نظر آ رہے ہیں، آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں، ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو ہیڈ ایک شروع نہیں ہو رہی اور یہ 1 گھنٹہ یہ سے زیادہ ٹائم اور رہتا ہے لیکن ہیڈ ایک شروع نہیں ہوتی، تو دیٹس سمتھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی یو نیڈ ٹو کنسلٹ یور جی پی اباؤٹ. اس کے علاوہ اور جو ہے ایک ہی سائڈ پہ اگر ہو، ایک آنکھ میں یا دوسری آنکھ میں اینڈ اٹس فار مور دین این آور، دین یو نیڈ ٹو کنسلٹ یور جی پی. اور اگین ایکسرسائز، اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے سر درد ہوتی ہے کسی بھی صورت میں، اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ایکسرسائز کے بعد آپ کو سر درد ہوتی ہے، دین یو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ چیکڈ آؤٹ. یہ نارمل جو ہے اس میں نہیں ہے، وری نہیں کرنا، لیکن یہ کہ یہ انڈیکیٹر ہو سکتا ہے آف ادر پرابلمس، سو یو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ چیکڈ. جب ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں، اب مجھے تقریباً 7 سال ہو رہے ہیں پروگرامز کرتے ہوئے، تو جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا مقصد پروگرامز کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت سیلف ہیلپ کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک جو علاج ہے، کچھ کنڈیشنز ہیں جہاں پہ آبویسلی علاج جو ہے وہ ضروری ہے، علاج آپ کو کروانا پڑتا ہے، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن my firm belief is that you can help yourself. جتنے بھی یہ میں پروگرامز کرتا ہوں، جو مجھے فیڈ بیک ملتی ہے، الحمدللہ many people many people all across the globe, all across the world benefit ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ دوائی ہو. I think علاج اپنی جگہ پہ ہے، اس کی افادیت، اس کی جو ریلیونس ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. but unfortunately کوشش یہی کرنی چاہیے. ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بالکل لاسٹ سٹیج پہ آتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے جی پی کے پاس جائیں، چاہے وہ کسی کمپلیمنٹری تھراپسٹ کے پاس جائیں، تو وہ لاسٹ منٹ پہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ بہت سارے امراض ہیں، اگر ان کی بر وقت آپ انہیں پہچان لیں، ان کے سمٹمز، ان کی جو کازز ہیں وہ پہچان لیں، تو آپ بر وقت اس کا علاج کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ کرونک کنڈیشن ہو جائے یا لاسٹ سٹیج پہ پہنچ جائیں. اینڈ انفارچونیٹلی دیٹس اے میجر پرابلم، خاص کر ہماری کمیونٹی میں، اینڈ خاص کر جو مرد حضرات ہیں، جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، یہ اول تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں، اگر آئیں گے بھی تو لاسٹ سٹیج پہ آئیں گے، وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں مائیگرین کی، جو مائیگرین سفررز ہیں ان کے لیے سیلف ہیلپ کے طور پہ وہ کیا کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از ویری ویری ریلیونٹ، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اب یہ کہ اس میں چند چیزیں ہیں. فار ایگزامپل کئی لوگ ہیں جب وہ سوتے ہیں تو وہ اپنے دانت جو ہے وہ پیستے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں. when you're sleeping you grind your teeth and again دیکھا گیا ہے کہ اس سے بھی جو مائیگرین ہے یہ ٹریگر ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے وہ گمز ملتی ہیں، کافی سپلنٹس وغیرہ کافی چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، کافی چیزیں ملتی ہیں جو کہ آپ رات کو جو ہے منہ میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو دانت ہیں وہ آپ نہ پیسیں. یہ ایک آپشن ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائری رکھنا، آئی نو اٹ سیمز ویری سمپلسٹک کہ آپ ڈائری رکھیں، لیکن ڈائری رکھنا یہ غذا کے خاص کر جو مائیگرین سفررز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ ڈائری رکھیں گے تو وہ ہر روز لکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کھایا ہے. اینڈ بلیو می، اگر آپ 4 to 6 weeks 4 to 8 weeks اگر آپ ڈائری رکھتے ہیں، you write down exactly what you read and آپ کو اگر ہیڈ ایک ہو رہی ہے تو کس دن ہیڈ ایک ہو رہی ہے، کس ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو ویری سون اگر آپ وہ ڈائری اپنے معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وی کین ایکچولی پک اپ اے پیٹرن کہ کون کون سی چیزیں آپ نے کھائی ہیں، کون سے گروپ آف فوڈس آپ نے کھائے ہیں. وچ میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل چاول ہیں اینڈ میٹ ہے، فار ایگزامپل کئی لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، کئی لوگوں کو روٹی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. سو ریئلی ایز اے معالج کے لیے وہ چیز دیکھنی جو ہے یا پہچانی جو ہے مریض کی نسبتاً کافی آسان ہوتی ہے. تو یہ کہ اگین اگر آپ ڈائری رکھیں، خدا نہ خاصا اگر آپ کو ہیڈ ایک ہو رہی ہے، مائیگرین ہو رہی ہے، تو اگر آپ ڈائری رکھیں کہ آپ نے جو ہے ہر روز کیا کیا کھایا ہے، اینڈ دین دیٹ ول سونر اور لیٹر وہ پیٹرن آپ کو جو نظر آئے گا کہ کون سی چیز پاسبل ٹریگرز ہیں. ایک تو ٹریگرز میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں کہ چیز ہے چائے کافی وغیرہ ہے جو نارمل ہوتا ہے، الکوہول وغیرہ جو ہے اسموکنگ وغیرہ، یہ ٹریگرز ہیں جو کہ اگر آپ نہ استعمال کریں تو بہتر ہے. لیکن یہ کہ کئی ٹریگرز ہوتے ہیں which are personal to individual patients جو ہیں ہوتے ہیں، تو انہیں ریکگنائز کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یا پھر obviously آپشن ہے کہ آپ پین کلرز کھاتے رہیں، وہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن آئی تھنک let's try and be proactive rather than reactive. I mean I think میڈیسن میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو معالج ہیں اور جو پیشنٹس ہیں together we need to work and to be proactive. ہم امراض کا جو ہے صدباب کریں، بر وقت ان کا علاج کریں، ان کی اویئرنیس کریٹ کریں، بجائے کہ وہ پرابلم ہو جائے پھر ہم ریئیکٹ کریں. آئی تھنک دین آفٹن از ٹو لیٹ اینڈ آفٹن دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو اس میں ڈائری رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ
جو پاسبل ٹریگرز ہیں ان کی شناخت کریں. اگر آپ دانت پیستے ہیں, پاسبل ہے کئی لوگ پیستے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سوتے ہوئے دانت پیستے ہیں, کئی لوگ نہیں جانتے. اینڈ اگین دیٹ کین کوز اینڈ سم ٹائمز یو ایکچولی ویک اپ ود اے ہیڈ ایک. دیٹس نارملی آئی فائنڈ ون آف دا سائنس ٹو لک فور. اس کے علاوہ پولرائڈ سن گلاسز یا ٹنٹڈ سن گلاسز پہننا, اگین اس سے کافی ہیلپ ہوتی ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس کی, میں نے ارلیئر آن کہا تھا کہ جو ٹریگرز ہیں اس میں اسٹریس از ون آف دا ٹریگرز, اینڈ اگر وہ اسٹریس جو ہے آپ کی مینیج نہیں ہے دین اگین دیٹ ول کاز پرابلم اینڈ کین کاز پرابلم. سو اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے سدباب کرنا پڑے گا, اپنی ہیلپ آپ کرنی پڑے گی. اس میں ریلیکسیشن تھراپیز ہیں, فزیو تھراپی ہے, اروما تھراپی ہے. لاٹس آف ویز یو کین ایکچولی ریلیکس. آج کل تو وہ ٹیپس بھی ملتی ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں اور انہوں نے ایئر فونس لگائے ہوئے ہیں, they listen to music and things. So I think جو ریلیکسیشن ٹیپس وغیرہ ملتی ہیں, میوزک سیریز وغیرہ, ریلیکسیشن میوزک ملتا ہے. there's all sorts of stuff in the market place. and again اگر آپ اسے سنیں اگین اس سے بھی کافی جو ہے ہیلپ ہو سکتی ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں مائیگرین کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جو میڈیسن آپ کو آپ کا جی پی دیتا ہے ان کا رول کیا ہے, اور جو آپ اوور دا کاؤنٹر کسی فارمیسی میں جا کے لیتے ہیں یا کسی شاپ میں جا کے لیتے ہیں ان کا رول کیا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ڈسٹنکٹ رول ہے. اینڈ اگین ہماری کمیونٹی میں جتنی اویئرنیس اس کی ہونی چاہیے میرے نزدیک نہیں ہے. کیوں؟ ویل واٹ ہیپنز از اکثر لوگ جب ہیڈ ایک ہوتی ہے میجورٹی دیکھا جاتا ہے کہ پیراسیٹامول استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اگر پیراسیٹامول نہیں تو پھر وہ اینٹی انفلیمیٹریز لے لیں گے, آئیبوپروفن وغیرہ اس ٹائپ کی چیز لے لیں گے. بٹ یہ کہ ریئلی کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ آپ اسٹرانگر میڈیکیشن نہ یوز کریں. سو یہ ریلیونس جاننا بہت ضروری ہے, اور میں اس طرح آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اگر فرض کریں کہ آپ پہلی سٹیج جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مائیگرین ہو رہی ہے, سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ چند گھنٹے کسی ڈارک روم میں چلے جائیں جہاں پہ نوائز نہ ہو, ٹھیک ہے, اینڈ ہیو اے نیپ, کپل آف آورس کا نیپ کر لیں. آئی مین کوشش کریں کہ دوائی جو ہے وہ لاسٹ ریزورٹ آپ یوز کریں, لیکن ٹرائی اینڈ ڈو دی ادر تھنگس فرسٹ. سو اس میں اگر نیند چند گھنٹے لینے سے ڈارک روم میں, کوائٹ روم میں اگر آپ کو آرام آ جاتا ہے, آئی تھنک دیٹس اے بیٹر تھنگ. اگر آپ فار ایگزامپل کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ آئیبوپروفن وغیرہ جو اینٹی انفلیمیٹریز ہیں وہ بے دھڑک فوراً لے لیتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کا بھی افیکٹ ہوتا ہے, خاص کر معدے پہ جو ہے کافی پرابلمس ہو جاتی ہیں, انفلیمیشن وغیرہ ہو سکتی ہے. سو اگین بی کیئرفل کہ آپ اگر کوشش کریں کہ اگر نیند چند گھنٹے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو نیند لے لیتے ہیں 1-2 گھنٹے اور ان کی جو مائیگرین کا اٹیک ہے یا تو وہ بہت شارٹ ہو جاتا ہے یا درد جو اس کی شدت نہیں ہوتی ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس آلسو ریلیونٹ کہ اگر نیپ کر لیں دیٹس اے گڈ آپشن. جو مائیگرین کے لیے جو میڈیسنز ہوتی ہیں, اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی مائیگرین پیشنٹس میں ٹریٹ کرتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہیڈ ایک شروع ہونے والی ہے تو ہم فوراً پین کلر لے لیتے ہیں, تو ہیڈ ایک جو ہے وہ ہم کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جب درد شروع ہو جائے, یعنی سیویرٹی ہو جائے, اس کی شدت ہو جائے, پھر اگر آپ کوئی بھی چیز لے لیں اس کا فرق نہیں پڑتا. اینڈ دیٹس کوائٹ ٹرو ود مائیگرین ایز ویل. سو کوشش کریں کہ اگر آپ کو درد شروع ہو رہی ہے, اگر آپ دوائی آپ اس کے بغیر نہیں آپ کر سکتے تو ٹرائی سمپل پین کلرز فرسٹ. اگر آئیبوپروفن وغیرہ جو ہے, اینٹی انفلیمیٹریز جو ہیں وہ سیکنڈری ہوتے ہیں, پیراسیٹامول وغیرہ جو ہے اس ٹائپ کی چیز پہلے ہوتی ہے. اس کے بعد سمپل پین کلرز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر ان سے فرق نہ پڑے, اگر آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں گے تو پھر اس میں جو میڈیسن دی جاتی ہیں اس میں آپ کی جو ہے ڈومپیریڈون ایک میڈیسن ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے جو کہ یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آئیبوپروفن وغیرہ اس ٹائپ کی میڈیسن جو ہے یہ استعمال کروائی جا سکتی ہیں. اگر ان سے پھر فرق نہ پڑے تو پھر ایک میڈیسنز ہوتی ہیں جنہیں ٹرپٹنس کہا جاتا ہے, اینڈ اگین وہ بھی آپ کو جو ہے پرسکرائب کی جا سکتی ہیں, آپ کا جی پی جو ہے آپ کو پرسکرائب کر سکتا ہے. You have to be very careful, especially heart patients you have to be very very careful کہ وہ یہ چیزیں یوز نہ کریں. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سیروٹونن کی, اینڈ اگین اس کا جو امبیلنس وغیرہ ہے اس کے لیے بھی میڈیسنز ہوتی ہیں جو یہ دے سکتے ہیں. خاص کر جو ٹرپٹنس وغیرہ ہیں اس سے سیروٹونن کا جو امبیلنس ہوتا ہے دماغ میں وہ کریکٹ ہو جاتا ہے. اور کچھ کیسز میں
प्रोप्रानोल है या एमिट्रिप्टिलिन वगैरह जो है बीटा ब्लॉकर्स वगैरह इस टाइप की मेडिसिन दी जाती हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके, कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि जो प्रोप्रानोल वगैरह है या एमिट्रिप्टिलिन वगैरह जो है ये यानी हर मरीज जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। तो अगैन आपको जीपी जो है वो आपको गाइड कर सकेगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कुछ सेहत के बारे में। मैं हूँ आपका होस्ट मज़हर राना और आज का हमारा मौजू जो है माइग्रेन है। और अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर बाद जो है ब्रेक होगी और ब्रेक में जो है ब्रेक के बाद जो है आप कॉल कर सकेंगे और प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकेंगे। अगर आप भी चाहते हैं, आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप लोग फीडबैक के बारे में बड़े कंजूस साबित हो रहे हैं, तो अपनी फीडबैक दें ताकि हम इसमें कोई चीज़ खामी नज़र आती है, कोई चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें और इंशाल्लाह विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट एज बेस्ट वी कैन। एंड अगेन, अगर आप चाहते हैं किसी मखसूस टॉपिक पे, जैसे हम आज माइग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी मखसूस टॉपिक पे प्रोग्राम करें तो ज़रूर डू गेट इन टच। कुछ रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास, उन पे रिसर्च हम कर रहे हैं एट द मोमेंट, बिकॉज हमारा जितने भी हम ये प्रोग्राम्स करते हैं ये टोटली स्क्रिप्टेड होते हैं ताकि हम चाहते हैं कि कोई टाइम वेस्ट किए बगैर हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन अ वेरी प्रिसाइज एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है आपको हम पहुंचा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ टाइम बहुत महदूद होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो उसका हमें एक एक सेकंड जो है इसका इस्तेमाल आप लोगों की बेहतरी के लिए करना पड़ता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये तमाम रिसर्च क्रॉस रेफरेंस होती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए आप पहले वजाहत कर लें। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने मौलिक से रब्ता जो है वो ज़रूर कायम रखें। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं इनके बारे में आपको बताया है, जो एंटी इन्फ्लामेटरीज हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ पे सेरोटोनिन है, जो ट्रिप्टन्स वगैरह हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बहुत सीवियर केसेस में आपकी जो बीटा ब्लॉकर्स हैं या प्रोप्रानोल है या एमिट्रिप्टिलिन वगैरह इस टाइप की मेडिसिन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपको अपने जीपी से मशवरा करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं जो हर्बलिज्म में अगेन लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंट रेमेडीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो मे बी दे डोंट वांट टू यूज़ आइबुप्रोफेन या एंटी इन्फ्लामेटरीज नहीं यूज़ करना चाहते, वो हर्ब्स यूज़ करना चाहते हैं या होम्योपैथी यूज़ करना चाहते हैं। दैन अगेन दैट इज़ एन ऑप्शन दैट्स अवेलेबल टू यू। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो पेशेंट्स हैं अलॉन्ग साइड अगर आप होम्योपैथी यूज़ करना चाहते हैं या हर्ब्स यूज़ करना चाहते हैं तो अलॉन्ग साइड आप यूज़ करें। जब तक आपकी कंडीशन कंट्रोल में नहीं आती, आई थिंक टोटल सब्स्टिट्यूट ना करें। उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें मरीज़ है वो उसे बहुत सीवियर प्रॉब्लम है एंड से कि उसकी कंडीशन जो है सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स से या प्रोप्रानोल से या एमिट्रिप्टिलिन से कंट्रोल हो रही है। तो अगर आप वो जब छोड़ेंगे या से फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं कि आपने नहीं यूज़ करना तो फिर ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होती है, कंडीशन आपकी जो टेम्परली या वर्स्ट हो जाएगी। सो अगेन यू हैव टू मेक दैट चॉइस, बट यू हैव टू बी इट हैज टू बी अ वाइज चॉइस और इसमें जो है अपने नॉलेज को जो है ज़रूर शामिल रखा करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं हर्ब्स की, हर्ब में देखा जाता है कि एक हमारी हर्ब है लैवेंडर, उस्तखदूस, बड़ा अच्छा सा इसका असर होता है, ख़ासकर माइग्रेन के लिए जो इसका बड़ा अच्छा असर है। और जो ट्रेडिशनल हर्बलिज्म में जो रेमेडीज़ हैं इनकी ये एडवांटेज है कि ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से 3-4 हज़ार साल से ये चीज़ें जो है ज़ेर इस्तेमाल हैं। ख़ासकर बरतानिया में अगर हम बात करते हैं, यूरोप में बात करते हैं तो यूरोपियन जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, कोई भी चीज़ जो कि हार्मफुल है या नुकसानदेह है वो यहाँ पे टोटली अलाउड नहीं है। सो दे आर वेरी वेरी सेफ प्रोवाइडिंग कि वो सही आपको जो है नॉलेज आपको मिले, सही प्रैक्टिशनर मिले और वो सही तरीके से आप चीज़ यूज़ करें। तो ये बहुत इनका अच्छा असर होता है अगर आप बर वक्त इनका इलाज करें। तो जब हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की और ख़ासकर 15% जो केसेस हैं जिन्हें हमेशा एक साइड पे होती है। सो जो हर्बलिज्म में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उन्होंने ये डिफ़ाइन किया है कि अगर आपको हेडेक जो है राइट साइड पे होती है तो उसकी वजूहत क्या हैं, अगर लेफ्ट साइड पे होती है तो उसकी वजूहत क्या हैं। एंड आई थिंक ये जो डिस्टिंक्शन है दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन और इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल जाती है। सो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे अब ज़्यादातर जो केस में देखा जाता है कि मरीज़ का जो मिजाज है जिसे माइग्रेन होती है, मेजॉरिटी देखा जाता है कि मिजाज जो वो गर्म खुश्क होता है, बॉडी में गर्मी खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। ख़ासकर गर्म जितनी भी, जैसे हम बात कर रहे हैं टी कॉफ़ी है, चॉकलेट वगैरह, जितने भी हीटिंग फूड्स हैं, हॉट फूड्स हैं, जो हीटिंग फूड्स हैं ये आपकी जो है सूट नहीं करेंगे। नाज़रीन अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल आईडी जो है स्क्रीन पे है। एंड अगर आपको चीज़ ना समझ आए, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग, इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन और यू वांट ड्रॉप मी अ लाइन बाय ऑल मींस ईमेल
is on the screen, so you can email me. جی تو ہم بات کر رہے تھے مزاج کی. تو طب میں دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنے بھی امراض ہیں, جتنے بھی پرابلمس ہیں, وہ لنک کی جاتے ہیں ڈفرینٹ مزاج کے ساتھ. سو فار ایگزامپل اگر مائگرین کی بات کرتے ہیں تو مائگرین جو ہے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہوتا ہے, باڈی میں گرمی خشکی زیادہ ہوتی ہے, بہت سینسٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے. کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ دے آر سلائٹلی امپیشنٹ, آپ کہہ لیں, پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی, غصہ ناک پہ ہوتا ہے, اس قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے. جن لوگوں کو مائگرین ہو رہی, میں نے کسی بھی طور پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, یہ آبزرویشن بیسڈ ہے. اٹس ناٹ مائی, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, اٹس بیسڈ آن آبزرویشن. اس میں مزید تھوڑی سی ابھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ بریک کے بعد. ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے مائگرین ہے. اگر آپ بھی پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکیں گے بریک کے بعد, اور پروگرام میں جو آپ حصہ لے سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد, بریک کے بعد. ہاں جی. وہ خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم بیک کہتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کچھ صحت کے بارے میں. میں ہوں آپ کو ہوسٹ مظہر رانا, اور آج کا ہمارا موضوع مائگرین, عادی سر کا درد, شکی کا, اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے مفید سے مفید تر معلومات دیں. اور ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, اور سوری, اگر آپ بھی پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اب آپ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں جو ہے آپ حصہ لے سکتے ہیں. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کمپلیمنٹری تھراپیز ہیں, ریلیکسیشن اس میں بہت ضروری ہے, اسٹریس مینجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیوپنکچر ہے, اروما تھراپی ہے, فزی تھراپی ہے, ریلیکسیشن اس میں بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہربز یوز کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سی ہرب جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لیونڈر جو ہے, استخدوس اسے ہم طب میں کہتے ہیں, تو استخدوس ہو یا لیونڈر, اس کا بڑا اچھا اثر ہے, خاص کر دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کا بڑا اچھا اثر ہے. اور اس میں ہماری ایک پیٹ فارمولا ہوتا ہے جسے خساندہ استخدوس کہتے ہیں, اینڈ اگین یہ اس کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. اس میں ایک ریمیڈی ہوتی ہے جسے ترفل استخدوس کہا جاتا ہے یا ترفل کشنیز کہا جاتا ہے, تو یہ بھی مائگرین کے علاج میں جو ہے ان کا بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے. اینڈ اگین کوئی بھی چیز جو ہے اس طرح استعمال نہ کریں, پہلے جو ہے مالج سے رابطہ قائم کر لیں. کنسلٹیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اور جب ہم بات کر رہے ہیں مائگرین رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ ہونے کا, تو 15% مریض جو ہے انہیں ہمیشہ جو مائگرین ہے ایک ہی سائڈ پہ ہوتا ہے. سو 60% کیسز میں جو ہے وہ آلٹرنیٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ 15% مریض ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ ایک ہی سائڈ پہ جو ہے ہیڈ ایک ہوتی ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں مائگرین کی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کی, تو اگین اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو مزاج ہے یہ بہت ریلیونٹ ہوتا ہے. مریض کا جو مزاج ہے یہ بہت ریلیونٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے تکلیف جو ہے اسے کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. سو ڈائٹ جو ہے اس میں مائگرین میں دیکھا جاتا ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے. سو ہاں جی, ہمارے جو پہلے کالر ہیں, جی ہمارے پہلے کالر جو ہیں آ چکے ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے, ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. Okay, is it okay if I talk in English? Yeah, go for it. Yeah. Okay, brother. I suffer from vertigo since maybe about 4 years ago now. And now I've been told by my doctor he believes it's suspected Meniere's disease because I get a lot of dizziness and balance problems and, you know, sickness with it as well, and headaches and everything. And I just want to know, is there anything I can do? I mean, the Meniere's disease started about 3-4 months ago. They've given me Circ, betahistine and prochlorperazine. I've been taking for quite a while now. Okay. But it gives me very bad headaches all the time. I sleep with them, I wake up with them. They make you feel very I've drowsy. had to leave work because of this. So Does it make you feel very drowsy? Sorry? Does it make you feel very drowsy? Yeah, I've actually got thyroid problems. I've had them for about 7-8 years now, and that sort of makes me tired all the time anyway, so I can't really tell. Okay, how old are you? Difference. I'm 28 now. Oh God, okay. And to be honest with you, there isn't as such any home remedy which will work for that. There are a couple of, you know, in traditional herbalism, there are lots of things for vertigo which have been found to be very, very helpful. So really, there's no quick fix in this anyway. Unfortunately, I think it's probably better if you go and see
a qualified therapist. But in herbs, I know personally of a lot of herbs which are very, very beneficial for vertigo type symptoms. So again, I think a proper consultation, because the consultation, what you're telling me here is basically your basic symptoms. We need to find out how those symptoms are relevant to your condition. I think that's where the investigation starts. And your history is 90% of the diagnosis. So really it's better if you go and see a qualified practitioner who can then assess you and guide you. But I know for a fact that in herbs, there's lots of herbs which are very beneficial. Thank you very much for calling. Yeah. So नाज़रीन, ये हमारी जो कॉलर थी, इन्हें वर्टिगो कंडीशन होती है जहाँ पे चक्कर आते हैं. बैलेंस जो होता है कान में, जो हमारा बैलेंसिंग मैकेनिज्म है ये कानों में होता है. तो अनफॉर्चुनेटली सिंपल वर्टिगो जो इसका इलाज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये कि अगेन इन्हें जो है प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है. और इसमें रेमेडीज़ हैं जिनसे बहुत अच्छा असर होता है और ये यूज़ कर सकती हैं. नाज़रीन, आप देखें हमारा प्रोग्राम कुछ सेहत के बारे में. मैं हूँ आपका होस्ट नज़र राना, और अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी तकलीफ के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं. हमारे अगले कॉल आ चुके हैं बर्मिंघम से. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, फरमाएं. भाईजान, मेरा मसला ये है कि मैं जो है ना वो मेरे सर में मैंने कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी शैम्पू. मैं साबुन से बालों को धोती हूँ शुरू से. तो मेरा जो है ना, अभी मैं कलर भी लगाती थी, तो अभी आके मेरे बालों में जो है ना वो मेरे सर में जो है ना वो खारिश होना शुरू हो गया. तो जो ही मैं सर में पानी डालती हूँ तो मेरे पूरे बदन पर जो है ना खारिश शुरू हो जाती है और सर में भी खारिश हो जाती है. तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसे देखें, पहली चीज़ ये कि जो हैंड सोप वगैरह जो है ना वो जो आपकी स्कैल्प है उसकी जो स्किन है वो डिफरेंट है, जो हाथों पे या चेहरे पे वो डिफरेंट है. सो आई थिंक कि जो साबुन जो है, आई डोंट थिंक शैम्पू जो उसकी अपनी हिफाजत है, उसका अपना एक्शन है. चूँकि जो ग्रीस स्कैल्प में होती है उसे उतारना जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है. तो आई थिंक प्रॉब्ली बेटर होगा कि आप अच्छी क्वालिटी का जो है शैम्पू अपने स्कैल्प जो है इसके मुताबिक जो है आप यूज़ करें. अब ये रेलेवेंस खारिश का कि अगर आप सर पे पानी डालती हैं बॉडी पे खारिश होती है, इसका रेलेवेंस जो है वो नहीं है. आई थिंक इसमें अगेन मुकम्मल आप चेकअप करवाएं किसी अच्छे मॉलिज से. लेकिन ये कि अगेन शैम्पू जो है अपने जो स्कैल्प है इसके मुताबिक यूज़ करें. सो अगर आपका स्कैल्प जो है, सर की जो जिल्द है अगर वो ग्रीसी है तो उसके मुताबिक यूज़ करें. अगर डैंड्रफ है, फ्लेकी है तो उसके मुताबिक यूज़ करें. सो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली देखा जाता है कि जहाँ पे खारिश वगैरह होती है, डैंड्रफ वगैरह होता है या बफा वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो है खारिश होती है. चूँकि आपकी जो बॉडी है 30% जो बॉडी की जो हीट होती है वो स्कैल्प से आप लूज़ करते हैं. तो अगर फर्ज करें आप साबुन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर बफा है या डैंड्रफ आ रहा है, तो वो जो आपके मसाम हैं वो बंद हैं. तो अगेन उसमें भाई खारिश होगी, चूँकि जो आपकी स्किन है, जैसे आप खुद सांस लेते हैं इसी तरह आपकी स्किन सांस लेती है. तो अगर आपकी स्कैल्प की जो स्किन है वो अगर सांस नहीं ले सकती तो फिर खुजाने को जो है वो दिल करेगा. सो उससे आपके पे जो रूट्स हैं वो डैमेज होंगी, बाल गिरने का जो है मसला हो सकता है. सो अगेन आई थिंक जो आपने अब तक किया है हैंड वॉश या साबुन वगैरह से जो किया है वो तो चलें अब तक तो ठीक है, लेकिन आई थिंक अब आपकी बॉडी जो है एहतजाज कर रही है एंड आई थिंक रियली इस चीज़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. ये ना करें कि बजाय इससे पहले कि आप वर्कआउट करें कि आपकी जो स्कैल्प की जो कंडीशन है या स्किन है वो किस टाइप की है, प्लीज़ ऑयल लगाना शुरू ना कर दें, बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली कि स्कैल्प की जो टाइप है वो कौन सी है. सो अगेन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. आप मुख्तलिफ सैलून्स हैं वहाँ पे जाके दिखा सकती हैं. अच्छे अगर सैलून ओनर हैं या हेयर ड्रेसर है उसे मालूम होगा, वो आपको बता सकती है कि स्कैल्प जो है वो किस टाइप का है. एंड अगेन खारिश वगैरह या अगर मोर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आप किसी अच्छे मौलिद से जो है रब्ता कायम करें. फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया. जी हमारे अगले कॉलर आ चुके हैं. शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं. जी बोले. जी I want to find out, I suffer from gout. Okay. Hello. How long have you suffered from gout? Yeah, I suffer from gout. Yeah, I know. How long have you suffered from gout? Almost 3 years, but I've just recently had a few attacks
on my under my toe, and it's none of the medicines seem to be helping me. Okay. ठीक है. उम्र कितनी है शौकत आपकी? 43. 43. Okay. ठीक है. फोन करने के बहुत बहुत शुक्रिया. I'll give you some tips. ये आप ट्राई करके देखें and see how it helps you. नॉर्मली जो नाज़रीन गाउट होता है, जो कंडीशन होती है, इसके बारे में हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं यहाँ पे. हमारे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं उन्होंने डेफिनेटली देखे होंगे. गाउट जो है बेसिकली हमारे ब्लड में एक केमिकल होती है जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है. और अगर यूरिक एसिड की जो मिकदार है हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो फिर वो जो यूरिक एसिड है हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो गैप होता है उसमें जाके वो क्रिस्टलाइज हो जाता है. तो फिर जब आप वो जॉइंट यूज़ करना चाहते हैं तो दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत शदीद. चूँकि ये गाउट जैसे शौकत कह रहे हैं कि जो बड़ा आपका जो टो है इसमें जो जोड़ है इसका, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो सूज जाता है, स्किन उसकी बिल्कुल पिंक हो जाती है एंड अगर आप चल नहीं सकते इट्स दैट सवेयर पेन होती है. तो सबसे पहली चीज़ है कि यूरिक एसिड जो है ये इसकी मिकदार जो है खून में ज़्यादा है. अब यूरिक एसिड आपको जो है रेड मीट जो है ये आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा. चिकन में भी वंस और ट्वाइस अ वीक इज़ ओके, लेकिन खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी. खासकर सिट्रस वगैरह जो है आपको बंद करना पड़ेगा और गोश्त खासकर रेड मीट टोटली आपको जो है बंद करना पड़ेगा. ये बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि सिंपल चीज़ें जैसे बहुत दर्द हो रही है आप गर्म पानी में नमक डाल के उसमें पाँव रखें, अगेन दैट डज हेल्प, रिलीफ हो जाती है. इसके अलावा अगर आप होम रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं इसमें बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें अदरक, खुश्क अदरक जो है जिसे सुन कहते हैं, खुश्क अदरक आप ले लें 50 ग्राम, काला ज़ीरा जो है वो आप ले लें 50 ग्राम और एक पत्ते होते हैं जिन्हें सना कहा जाता है. ये आम आपको किसी हर्बल शॉप से मिल जाएंगे. सना ग्रीन लीव्स होती हैं और ये तकरीबन आप इसमें 10 ग्राम जो है मिला लें. 50 ग्राम सुन, 50 ग्राम जो है काला ज़ीरा होना चाहिए, नॉट सफ़ेद, काला ज़ीरा और 10 ग्राम जो है सना, ये मिला लें, पाउडर कर लें एंड अगेन नीम गर्म पानी से अगर आप ये लें तो अगेन इसमें देखा जाता है कि जो यूरिक एसिड इसे डिज़ोल्व करने में, इसे कम करने में इसका बड़ा अच्छा असर है. एंड अगेन अदरक जो है इज़ ए नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी, सो जो इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. सो ये आप ट्राई कर सकते हैं. काला ज़ीरा और अदरक जो है खुश्क अदरक का पाउडर मिल जाता है, ये 50 ग्राम दोनों ले लें ईच एंड इसमें 10 ग्राम जो है आप सना जो है ये मिला लें, पाउडर जो है, और ये about 2 to 3 times a day after your food. ये ट्राई करके देखें. इससे पेट साफ होगा, 1-2 दफ़ा टॉयलेट आएगी, लेकिन अगेन वो जो यूरिक एसिड आपको डिज़ोल्व हो रहा है वो बॉडी में से जो है वो निकल जाएगा. ये हफ्ता 10 दिन आपने शौक सब ट्राई करना है एंड लेट मी नो क्या सूरत हाल है. फ़ोन करने के बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ जी नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम कुछ सेहत के बारे में. अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. हमारे अगले कॉलर बोल्टन से आ चुके हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, थोड़ा सा ऊंचे बोले भाई. हाँ जी बोलें. My name is Sharif. I'm calling from Bolton. जी Sharif. And I've been suffering from migraines for approximately the last 12 years. Oh, okay. And it happens so that I get the aura, which is the kind of the flashing lights, usually in one eye. Okay. Left and then the pain transfers into the temple, or the opposite temple. So if I get the aura in the right eye, Sharif, is it your left or your right? Predominantly, the pain occurs in the right temple. Your right, yeah? Yeah, however, the last one I had, which was last week, actually, that was the other way around. Okay. I had the aura in the right eye and the pain was in the left temple. Oh, okay. That's very rare for it to happen that way around, but most of the time it's always been in the right temple. And Sharif, you being a migraine sufferer, I think you're the best judge that the information that we've given in this program, how relevant is it to your condition? Unfortunately, I've only kind of just tuned in. I missed the first part of it, unfortunately. The best bit, huh? Okay. All right. Okay, so you're getting the migraines. Tell me more. Well, basically, I'm a teacher, and I got the migraines when I first went into teaching. But the first week of teaching, I got the migraine, and I didn't realize it was a migraine at the time. Okay. And then a few months later, I got another one, and then they're not as frequent. But I do find that when I haven't slept very well, or if I've slept quite late, haven't slept well in the night, woke up too early, and if that situation continues for a while, then my body just says to me, look, that's enough, and the migraine occurs. I've been saying all that before the break. I think you missed all that. I mean, not sleeping. So what duration is your migraine? How many hours do you get it for?
The flashing light lasts for roughly between 20 and 30 minutes, and then when the pain comes, I've literally got to go to sleep. And usually that 3 hours helps. of sleep. Going to sleep helps, yeah? The pain subsides. However, there's still that residual pain there, for sometimes up to 24 hours afterwards. So you can manage with that. You can cope with that, right? Yeah, just about. Yeah. Same. I do have to take some strong painkillers just to kind of numb the pain a little bit. Yeah, that's fine. That's all the thing that we've been talking about in the time before break. Okay, but what we'll do, Sharif, I'll explain the bit that you missed. I will explain that to you. Okay. Yeah, so basically, Sharif, I think it's wise to keep a diary. In fact, I know you said you're a teacher. I know quite a lot of teachers who suffer from migraine, and I often wonder why. I know the reason, but I often wonder why. Teaching standards, etc. But let's not go there. That's another debate. नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम कुछ सेहत के बारे में. मैं हूँ आपको हुस्न ज़राना. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. Unfortunately, I can't take any more calls now. But ये शरीफ इसमें ये है कि I think the triggers, tea, coffee, chocolate वगैरह, cheese वगैरह avoid करें, strong perfumes avoid करें, and strong bright sunlight avoid करें, and keep a diary. There's often a dietary trigger which we need to identify. And I think जितनी भी चीज़ें मैंने break से पहले कही थी कि it's better to have a nap. You know, and then maybe you can manage. Again, you're doing all the right things, which is brilliant. You're dealing with the problem. But the whole point of the program is to inform and educate. I think that's very important. इसके अलावा अगर आप herbs use करना चाहते हैं, Sharif, then go and see a good qualified practitioner who can help you. And again, herbs में बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आपकी help करेंगे. नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है ये ख़त्म हो रहा है. थोड़ी सी आपको जो समरी जो है वो आपको बताते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग समरी है इस प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं माइग्रेन की. तो दुनिया भर में द होल वर्ल्ड इकॉनमी अगर हम देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लॉस्ट एवरी ईयर. जो वर्किंग आवर्स हैं आर लॉस्ट. मैन आवर्स जो है वो लॉस्ट हैं. जो कि जिन लोगों को माइग्रेन होती है 90% इसमें बेचारे जो हैं वो काम पे नहीं जा सकते. दैट्स अ ट्रू फैक्ट. अब अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वॉल्टर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत रिसर्च की. तो उन्होंने कहा कि किसी एक आप पूरा साल है 52 वीक्स ऑफ द ईयर, आप उसमें से 2 वीक आप ले लें, किसी भी महीने के 2 हफ्ते ले लें, हम 2 वीक्स ले लें, और उस 2 वीक पीरियड में 8 लोग जो हैं जो काम पे नहीं जा सकते किसी भी वजह से, उनमें एक बेचारा जो है वो माइग्रेन की वजह से काम पे नहीं जाएगा. सो प्रोग्राम का मकसद है कि जो आपको चीज़ें बताई गई हैं अगर आप इन्हें इस्तेमाल करें, इन्हें ज़ेरे इस्तेमाल लेके आएँ, एंड ख़ास कर जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, और एक्सरसाइज के बाद अगर आपको हेडेक होती है तो इस पर आप नज़रसानी करें. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चॉकलेट वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह, ये गर्म चीज़ें ना यूज़ करें. अपनी ग़िज़ा जो है इसमें बैलेंस लेके आएँ, ये बहुत ज़रूरी है. एंड फाइनली न्यूरोलॉजिस्ट, हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है बड़ा एक अच्छा जॉब है if you can get it, but they get more headaches than anybody else. And in fact, neurologists जो हैं 57% actually suffer from the odd migraine. So I think that's a job which they shouldn't be suffering from migraine, but unfortunately they do. आज प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम कुछ सेहत के बारे में. मैं हूँ आपका होस्ट ज़राना. प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दें. ईमेल आईडी जो है वो स्क्रीन पे है. Drop me an email. Let me know what you think of the program, and if you want me to do any particular cover any particular subjects, by all means do get in touch. Drop me an email. I look forward to hearing from you, and I look forward to the feedback. If you'd like to give me any, I hope you enjoyed the program. I hope you learned a thing or two. मुझे इजाज़त दें. इंशाल्लाह दोबारा आपसे जो है प्रोग्राम में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.